أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ العلق ایک عظیم سورہ ہے اور اس سورت کا تعلق ایک بڑے عظیم واقعے کے ساتھ ہے. اس کی ابتدا اصلاً ایک بہت عظیم حادثہ کہہ لیجیے یا ایک بہت عظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اس کے ساتھ ہے. اس بات کا تو سب کو علم ہے کہ یہ آیات جو ہیں، جو چند آیات ہیں سورۃ العلق کی سب سے پہلی چند آیات یا مفسرین رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلی 5 آیات یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل فرمائے. ان کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ہوا. اس سورت کے بارے میں یا ان آیات کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی. اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اول ما بدأ به الوحی الرؤیا الصادقۃ فی المنام. یہ بدء الوحی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے سبب نزول کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سب سے پہلی یا وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خواب کی صورت میں نازل ہونا شروع ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صبح کے آسمان کی طرح واضح خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا، اور اس طرح کا خواب انبیاء کے علاوہ کسی کو نہیں آتا. ہمارے خواب بھی اتنے واضح نہیں ہوتے جتنے انبیاء کے خواب واضح ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہے تھے اس موقع پر ان خوابوں کے ذریعے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آنے والا جو واقعہ ہوگا یا جو حادثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے گا کچھ حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو چکے ہوں گے اس کے لیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو سب سے پہلے خواب کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا نازل ہونا شروع ہوئی. خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جانا بہت زیادہ پسند ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے غار حرا میں جاتے اور اکیلے بیٹھتے وہاں پر جا کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس بھی آتے. شروع میں یہ ہوا کہ بیٹھنا پسند آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کر دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایام کے لیے پھر بیٹھنا شروع ہو گئے غار حرا میں, یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر جاتی تھیں غار حرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹیاں لے کر جاتی تھیں ملاقات کروانے کے لیے. یہ وہ وقت ہے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے. اس وقت آپ کی بیٹیاں موجود تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا لے جا کر دیتی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے, جتنے بھی دن آپ نے رکنا ہوتا, ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب آتے گھر پہ, تو واپس آنے کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس غار جانے کا تذکرہ کرتے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل واپس غار کی طرف لگا رہتا. غار حرا یہ ہے وہ شروعات جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تیار کرنا شروع کیا. آنے والے جو جتنے بھی معاملات تھے یا آگے ہونے والے جو حادثات تھے, ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے. فجاءه الملك فقال له اقرأ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پڑھو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں قارئ نہیں ہوں, میرے سے پڑھا نہیں جاتا. یہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا؟ اس کے بعد آتا ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فغطنی حتی بلغ من الجہد, یعنی اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور ڈھانپ لیا یہاں تک کہ میرے لیے کافی شدت, میں نے اس شدت محسوس کی. اس کے بعد اس نے چھوڑا اور اس فرشتے نے پھر کہا اقرأ فقلت ما انا بقارئ, فرشتے نے کہا پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. تیسری دفعہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا. مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا اقرأ, پڑھیں. آپ کا جواب تینوں دفعہ یہ رہا کہ ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا, یعنی مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. کیوں پڑھا نہیں جاتا؟ کہتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے, وہ لکھی ہوئی آیات تھیں, پڑھی ہوئی آیات نہیں تھیں. وہ لکھی ہوئی تھیں جن کو حضرت جبریل علیہ السلام پیش کرتے تھے کہ یہ پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھ سے نہیں پڑھا جاتا, مجھے نہیں پڑھنا آتا. اور یہ حقیقت ہے, اس سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب یہ پڑا کہ النبی الامی, ایسا نبی جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو یہ بات ہے کہ وہ لکھی ہوئی لے کر آئے. تیسری بات تھی, اس میں پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے خود پڑھ دیا. وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے صرف اقرأ نہیں کہا, جبریل علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, اور وہ پھر 5 آیات ہیں شروع کی. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم
الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہاں تک کہ جو 5 آیات ہیں یہ پہلی وحی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو فرمایا زملونی زملونی، کہ مجھے ڈھانپو، چادر کے اندر مجھے ڈالو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر دی تو آپ فرماتے ہیں فَذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہ خوف اور وہ ڈر اور وہ کپاہٹ جو ایک فرشتے کو دیکھ کر، ایک نیا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، فَذَهَبَ عَنْهُ، وہ چلا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور ہوئی. جب وہ حالت دور ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہاں پر پھر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین میں سے ہے، سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈر گیا کہ میری کہیں جان نہ لے لی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائیں کہ یہ پیش آیا ہے. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کلا ابشر، ابشر خوشخبری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہرگز نہیں، آپ پریشان نہ ہو، خوشخبری رہے گی آپ کے لیے. کس چیز کی وجہ سے خوشخبری رہے گی؟ اگلے کلمات سننے والے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتی ہیں فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، بے عزت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو. کس وجہ سے نہیں کریں گے؟ آگے حضرت خدیجہ فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریاں ملاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور سچائی اختیار کرتے ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولا آپ نے، وتحمل الکل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے ہیں لوگوں کی، جو کمزور ہے اس کی آپ مدد کرتے ہیں، وتقر الضیف، اور جو مہمان ہے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں. آگے فرماتی ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے، سچائی کے اچھے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں. اس میں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرے؟ یہ الفاظ جو ہیں، یہ الفاظ تورات اور انجیل کے اندر بھی آتے ہیں، خاص طور پہ انجیل کے اندر. فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی، کہتی ہیں اس کے بعد وہ اپنے چچا زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کے پاس لے گئے. ورقہ بن نوفل ان کا نام تھا، اور وہ اس وقت عیسائی تھے، جاہلیت کے دور میں عیسائی تھے، اور سچی عیسائیت کرتے، موحد تھے، ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اور ان کے سامنے سارا ماجرا پیش کیا، قصہ پیش کیا. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فقال ورقة هذا الناموس الذي انزل على موسى، کہ یہ جو فرشتہ آیا ہے نا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوا تھا. یعنی پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے تھے نا، تو اس لیے ان کا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. هذا الناموس الذي انزل على موسى، آگے انہوں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں ورقہ بن نوفل نے. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتنی فیہا جدعا، کاش میں اس وقت جوان اور طاقتور ہوتا.
اکون حیا حین یخرجک قومک، میں زندہ ہوں، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے گھر سے اور آپ کے شہر سے نکالے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالنے والے ہیں؟ جو ورقہ بن نوفل ہے انہوں نے فرمایا کہ جو بھی بندہ وہ بات لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں، اس کی قوم نے اس کی دشمنی کی، اس کے ساتھ دشمنی رکھی، الا عودیہ، وہ دشمنی کیا گیا، اس کو برداشت کرنی پڑی یہ دشمنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کے لیے، اس سارے واقعے کے بعد اس چیز کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ اب یہ چیز پیش آنے والی ہے۔ اور اس واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور دوسری وحی، اس کے درمیان کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ نے وقفہ دیا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ دوسری وحی نہیں تھی بلکہ وہ تیسری وحی تھی جس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے وقفہ دیا۔ اتنا وقفہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے کہ کب اگلی وحی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چاہت پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ اب وہ وحی نازل ہو، وہ آئے، وہ جو فرشتہ آیا تھا۔ یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ علماء ایسے بھی کہتے ہیں کہ دو وقفے دیے گئے۔ ایک وقفہ یہ پہلے نزول کے بعد تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو 5 آیات نازل ہوئی، اس کے بعد ایک وقفہ تھا، وہ اتنا لمبا وقفہ نہیں تھا۔ اور وہ وقفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام تھوڑا سا کر لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں کو سمجھ لیں، اس وجہ سے وہ وقفہ دیا گیا۔ دوسری وحی کے بعد جو وقفہ آیا، کہتے ہیں وہ وقفہ بہت لمبا وقفہ تھا، اور اس وقفے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس وقفے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان بھی ہوئے کہ کیوں اب فرشتہ وہ آتا نہیں۔ تو یہ ہے وہ بدء الوحی یا وحی کی شروعات، کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ ایک حدیث آتی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو میرے کانوں میں بڑی اونچی آواز آتی ہے، ایسے جیسے کان کے پاس کوئی گھنٹا بجایا جاتا ہو، اس طرح کی اونچی آواز آتی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ کا بھی ذکر کیا کہ ایسے لگتا ہے کہ بہت بوجھ ہے میرے اوپر۔ صحابی کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ٹانگ اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بوجھ تھا یا جو وحی کی سختی تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ٹانگ کو دبانا شروع کیا۔ کہتے ہیں مجھے اتنی طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دبایا، اتنی طاقت سے کہ مجھے اتنی تکلیف شروع ہوئی، مجھے لگا کہ آج میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ یہ طاقت وہی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی، یہ طاقت اسی وجہ سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت اس طرح دی ہوئی تھی، آپ کے ہاتھوں میں تھی اس طرح کی طاقت۔ اور یہ شدت بھی بیان کرتی ہے کہ اتنا شدید معاملہ تھا وحی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی۔ اب آئیے پیچھے جو آیات ہیں ان کے معانی کی طرف چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا اور کیا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے، بسمی ساتھ نام کے، ربک آپ کے رب کے، یعنی اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، الذی خلق جس نے پیدا کیا۔ شروع میں ہی پہلی آیت کے اندر جو آیت نازل کی گئی اس کے اندر توحید کا بتایا گیا ہے کہ وہ رب ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اس کے نام سے آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا عبادت کی طرف انسان کو لے کر جا رہا ہے، اور وہ فرشتہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، تو اس لیے اس طرح ابتدا کی۔
مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ پہلی آیت نازل ہوئی اس میں یہ فرمایا ربی کا، تیرے رب، یہ نہیں فرمایا وہ نام کیا ہے رب کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی اس چیز پر یقین رکھتے تھے کہ رب میرا اللہ تعالی ہے، اس کا نام اللہ ہے، رب میرا اللہ ہے۔ جیسا کہ عرب کے اندر معروف تھا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی ان کی، یعنی کس نے پیدا کیا، کس نے یہ سارا کچھ بنایا، اور چاند اور سورج کو کون چلاتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی ان کو، خالق کی حیثیت سے بھی معرفت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کسی اور کی کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور نہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز کی عبادت کی نبوت سے پہلے۔ جتنے بھی بت تھے، جو بھی چیزیں تھیں، ان میں سے کسی چیز کی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کرتے تھے۔ تو اسی لیے اس طرح بیان کیا، اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور وہ رب کون ہے؟ وہ رب اللہ تعالی ہے، جس نے پیدا کیا، یعنی ہر چیز کو جس نے پیدا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من علق، انسان کو خلق، پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من علق، ایک خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔ یہاں پر انسان، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ علم کا کر رہے ہیں، ایک ایسی چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے۔ یا بنی نوع انسان کو، یا ایک آدمی کو، ایک انسان کو اہمیت اور فضیلت علم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس فضیلت والی چیز کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس تخلیق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس تخلیق، وہ خالق جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی اصلیت اور حیثیت بتا رہے ہیں یہاں پر کہ یہ اصلیت اور یہ حیثیت ہے انسان تیری۔ اور مکہ کا جو ماحول تھا، اس کے اندر کفار مکہ عبادت کرتے تھے بتوں کی، پوجا کیا کرتے تھے بتوں کی۔ تو اس چیز کی طرف بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دلانا کہ اے اللہ کے نبی، ہماری اصلیت تو یہ ہے اور خالق ہمارا یہ ہے، اور عبادت کس کی جاتی ہے عام طور پر، جو وہ ماحول ہے مکہ کا، اس ماحول کے اندر عبادت کس کی جا رہی ہے۔ علم کی طرف اشارہ کر کے انسان کی اصلیت بتا دی کہ اصل انسان کی اصلیت جو ہے وہ کوئی بڑی فخر والی اصلیت نہیں ہے، کوئی بڑی اعلیٰ قسم کی اصلیت نہیں ہے انسان کی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من نطفۃ اذا تمنى، نطفہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک نطفے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ اصلیت ہے انسان کی۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی سوچ ذہن میں آئے، یا سوچے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بارے میں، تو اپنی اصلیت کو ایک دفعہ اپنی اصلیت پر ذرا نظر دوڑا لینا۔ ہم کہاں سے پیدا ہوئے، ہم کہاں سے نکلے، اور ہم کیا کھاتے ہیں۔ ہمارا کھانا بھی کھاد سے پیدا ہوتا ہے، پیداوار جو ہے کھاد سے ہوتی ہے۔ کھاد کی اصلیت کیا ہے، اس چیز کا سب کو علم ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کی طرف یہاں پر اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ انسان جو سرکش اور نافرمان ہو جاتا ہے،
جس کو فضیلت علم کے ذریعے دی جاتی ہے اس کی اصلیت یہ ہے کہ وہ ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرا، پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا باعزت ہے، عزت والا رب ہے آپ کا۔ عزت والے سے مراد ہوئی ہے جس نے علم سکھایا آپ کو۔ علم ایسی چیز ہے جس سے انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے، انسان اس دنیا کی اونچائیوں تک پہنچتا ہے، اس کی اصلیت علم ہے۔ وہ رب ہے جو باعزت ہے، جو عزت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو سکھایا بالقلم، قلم کے ذریعے۔ قلم اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب کوئی چیز بنائی تو اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، اور قلم پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لکھو، آج سے لے کر آخری وقت تک جو بھی ہونے والا ہے اس کو لکھو۔ اس قلم نے، اس کو لکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس قلم نے لکھنا شروع کیا خود۔ یہ مافوق الفطرت یا مافوق الفہم ہماری چیزیں ہیں، ہماری فہم سے بہت اوپر یہ چیزیں ہیں کہ اس قلم نے خود لکھنا شروع کیا اور اس نے سارا کچھ وہ لکھ دیا جو آج، جو اس وقت سے لے کر، قلم کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک، جب سارے معاملات ختم ہو جائیں گے اس وقت تک ہونا ہے، اس قلم نے لکھا۔ اور یہاں پر ایک طرح سے قلم کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ علم کی حقیقت بھی بتا رہے ہیں کہ اصل علم کیا ہے۔ علم تو حقیقتاً وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، وہ ہمیں جو فضیلت ملتی ہے علم کی وہ بھی اس وجہ سے ہے جو علم اللہ ہمیں دیتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں علم نہ دے تو ہمیں وہ علم بھی نہ ہو ہمارے پاس، اور نہ ہی وہ افضلیت اور فضیلت ہمارے پاس ہو۔ ان تمام چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شروع میں اشارہ کیا، ان تمام چیزوں کی طرف کہ بھئی اب پڑھنا ہے، لکھنا ہے، سیکھنا ہے۔ آگے جو چیزیں اللہ تعالیٰ بتائیں گے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے علم کی طرف توجہ دی، علم کی طرف توجہ دینے کے بعد اصلیت بتائی کہ انسان کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے۔ آگے فرمایا علم الانسان، انسان کو سکھایا ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا، وہ علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ اس لیے اگر کسی کے پاس علم ہے تو اس علم کی نسبت بالکل اپنی طرف کر لینا یہ بھی غلط ہے۔ اس کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جس علم کی وجہ سے جو انسان بہت ہی حقیر ہے، اس کی حقارت ایک طرح سے لوگوں کے نزدیک دور ہوتی ہے، وہ ایک بڑا باعزت شخص بنتا ہے۔ وہ علم دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا۔ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بعد جو علم دیتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بنا کوئی چارہ کاری نہیں، اللہ تعالیٰ کے بنا کوئی معاملہ ہی نہیں چلنے والا ہمارا۔ اس لیے ایمان لانا ہے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، احکامات ماننے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے ہیں، علم حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم حاصل کرنا ہے۔ علوم میں سب سے افضل علوم وہ علوم ہے جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کا علم، اور اس کے بعد ہر وہ علم جس کا تعلق قرآن کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ تعلق ہے، وہ سب سے افضل علم ہے۔ یہاں تک یہ جو 5 آیات ہیں یہ وہ حصہ ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا تھم جائیں
کچھ سمجھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچیں، اس چیز کے لیے تھوڑا سا وقفہ دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد پھر دوسری وحی، وقفے کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان بے شک انسان لیطغی سرکشی کرنے والا ہے، انسان حدود سے آگے بڑھنے والا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک درس بھی ہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ سوچ لیں انسان کی طبیعت اور انسان کی نیچر کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ وہ سرکش ہے، وہ خلاف جاتا ہے، وہ مخالف جاتا ہے کسی چیز کے۔ آپ جب لوگوں کے پاس اپنی بات لے کر جائیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں ان الانسان لیطغی، انسان بڑا شدت پسند ہے، سرکش ہے انسان۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بڑا جلد اندازہ ہو گیا تھا، خاص طور پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی، اعلانیہ دعوت دینا شروع کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جس نے انکار کیا، اس کے بعد پھر باقی کفار مکہ اور سردار جو تھے، سردار قریش کے سردار تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس انداز سے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب اور پریشانیاں آئیں، کفار مکہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی، وہ سب کے سامنے ہیں اور معروف ہیں وہ چیزیں، اور وہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئی، وہ پھر ہر ایمان لانے والے کے ساتھ ہوئی چیز۔ جو شخص ایمان لاتا تھا اس کے ساتھ وہ معاملہ اور وہ والی چیز اہل مکہ کیا کرتے تھے، کفار مکہ خاص طور پہ جو سردار ہے وہ کیا کرتے تھے۔ ان کو تو اپنی سرداری کا ڈر تھا کہ محمد ہماری سرداری لے لے گا، ہے بھی ہاشمی خاندان سے، قریش کا جو خاندان ہے اس خاندان کے نیچے بھی کافی سارے خاندان ہیں، قسمیں ہیں کافی ساری، ان میں سب سے اعلیٰ خاندان ہاشمی خاندان تھا، اور یہ ڈر تھا کہ بھئی ہم سب کی جو سرداری ہے وہ یہ سردار بن گیا تو ہم سب کی سرداری ختم ہو جائے گی، اس لیے ایک ساتھ جمع ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اور اس میں عام طور پر ایک داعی کے لیے بھی یہ درس ہے، یہ سیکھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کی سوچ ہمیشہ ایک چیز کے مخالف جانے والی ہے، اگر آپ کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑے تو برداشت کریں، اور اس چیز کا سامنا آج کے زمانے میں، بلکہ آج کے زمانے میں نہیں، پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اس چیز کا سامنا ایک مسلمان کو مسلمان کے ساتھ ہی کرنا پڑ جاتا ہے، خاص طور پہ دین کے معاملے میں۔ وہ لوگ جو دین سے دور ہیں ان کو دین کی طرف بلانا، وہ سرکشی کرتے ہیں، وہ مخالف جاتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے کہ بھئی کیوں دین کی بات بتا رہا ہے ہمیں، کس لیے یہ بات بتاتا ہے۔ کفار کے ساتھ تو رہی دور کی بات، مسلمانوں کے ساتھ یہ چیز پیش آتی ہے، ایک مسلمان کو اپنے بھائی مسلمان کو سکھاتے ہوئے اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شروع کی وحی میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان الانسان لیطغی۔ خاص طور پہ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ انسان کب سرکش ہوتا ہے، کب حدود سے آگے بڑھتا ہے، اور استغنا، جب وہ دیکھتا ہے کہ میں تو مستغنی ہو گیا ہوں، مجھے کسی کی حاجت نہیں رہی، میں تو اپنے میں آپ اور مکمل ہو گیا ہوں، اس وقت انسان کی سرکشی بڑھتی ہے زیادہ۔ اور اس چیز کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مال کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، غنا، مال کا مالدار ہونا، اس کو بھی عربی میں غنا کہتے ہیں نا،
اور اس کا بھی تعلق کسی چیز سے ہے کہ وہ غنی ہے کہ کسی اور سے وہ پیسہ مانگے. اللہ نے اس کو اس چیز سے آزاد کر دیا کہ وہ کسی اور سے پیسہ مانگے. کیوں؟ اس کا اپنا اتنا ہے. تو اس چیز کی بھی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ جب غنا انسان کے پاس آتا ہے، وہ غنا کسی طرح کا بھی ہو، انسان کے اندر سرکشی پیدا ہوتی ہے. اور جو پھر سردار تھے کفار مکہ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھا رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول، یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ لوگ غنی ہیں ایک طرح سے اپنی اس دنیا کی زندگی میں، ان کو حاجت کسی کی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو ان کی حاجت ہوتی ہے. وہ کسی کے حاجت مند نہیں ہے اس دنیا میں. دنیا کی زندگی میں ایک انسان کی اپنی نظر کے مطابق، ورنہ تو ہم اس دنیا کی بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حاجت مند ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے سہارا اپنا ہم سے چھین لے، ہم دیکھیں کس طرح زندگی گزارتے ہیں. تو یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جب انسان غنی ہوتا ہے تو سرکشی کی طرف جاتا ہے. اور اے اللہ کے نبی، جن کی طرف آپ جا رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ لوگ اپنی نظر کے مطابق اس دنیا کے اندر وہ لوگ غنی ہیں، ان کو کسی کی حاجت نہیں بلکہ لوگوں کو ان کی حاجت رکھتی ہے. اور یہ بات سخت رہے گی. اور وہی بات ہے، پھر سوچ آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف جاتی ہے کہ اچھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوا ہم نے. جاتا تو ہوگا ذہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ یہ واقعات سنے ہوئے تھے. ان میں سے کچھ حصے اور کچھ چیزیں سنی ہوئی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کیونکہ عرب کا معاشرہ ہی ایسا تھا. وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. انبیاء کے وجود کا ان کے اندر علم تھا اور اس وجود پر وہ یقین بھی رکھتے تھے. اس وجہ سے یہ بات تو ذہن میں تھی، اور خاص طور پر عاد اور ثمود کے مقامات، ان پر عذاب اور ان کے انبیاء کا ان کے پاس آنا، ان ساری چیزوں کا ان کو علم تھا اہل عرب کو کہ اچھا آنے والی چیز جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، فرعون سختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی، اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر معاملات پیش آئے. یہ جو پہلی وحی تھی، اسی کے اندر چھپے ہوئے الفاظ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بتلائی جا رہی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الی ربک الرجعی، اس نادان انسان کو اس چیز کا اندازہ نہیں، ان بے شک الی ربک الرجعی، کہ واپس لوٹنا ہے تو اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. وہ جو تیرا رب ہے، جس کو کہا کہ اس کے نام سے تم آپ پڑھنا شروع کرے، اس رب کی طرف بھی واپس لوٹنا ہے. یہاں پر یوم القیامہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. دیکھیں، ملاحظہ کریں آپ، چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ہمارے دین کے اصول ہیں ان کا تذکرہ کر دیا. بہت ساری اصول کی چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اس چیز کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ یوم النشور یا یوم البعث یا یوم القیامہ، اس پر ان کا یقین نہیں ہے. خاص طور پر سورۃ الدہر بھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الدہر کے اندر بھی کہ جو متقی لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. یہ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ پانی پیئیں گے اور اس طرح کے جو چشمے ہوں گے. جو یہ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق چشمہ ہوگا، خواہش کے مطابق چشمے سے پانی پھوٹ رہا ہوگا. یہ لوگ کون ہوں گے؟
یوفون بالنذر، وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، جو نظر مانتے ہیں یا جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے متعلق جن کی اللہ تعالیٰ نے پیچھے بات کی کہ وہ لوگ جنت میں ہوں گے اور ایسے چشموں سے پانی پیئیں گے، ان کی صفات کیا ہے؟ پہلی اللہ نے یہ بیان کی یوفون بالنذر، وہ اپنی نظر جو مانیں گے اس کو پورا کریں گے، وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈریں گے، يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اس روز سے وہ لوگ ڈریں گے جس کا شر بڑا خطرناک ہے، ڈرا دینے والا ہے، انسان کے اوپر مسلط ہو جانے والا ہے، اس روز سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ تعالی نے بیان کی اہل جنت کی، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کا یقین بعث اور نشور، اٹھائے جانے پر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، واپس بلائے جانے پر انسان کا یقین ہو۔ اور یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جس کا خاص طور پر جس کے متعلق جو اہل مکہ تھے وہ مخالف تھے، اس چیز کے بڑا سخت مخالف تھے کہ بھئی وہ مذاق کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ دیکھو، یہ محمد کہتا ہے ہم تو واپس اٹھ جائیں گے، ہم واپس بلائے جائیں گے، کہ ڈرو اس دن سے جس دن واپس بلائے جاؤ گے، جس دن اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے۔ اس چیز کی بہت اہمیت ہے اسلام کے اندر، اور اسلام کے اصول کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ سب سے پہلی آیت اور ایک دو اور آیت، ان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد علم کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ علم کے بنا توحید کی معرفت بندے کے لیے ممکن نہیں۔ جب تک علم حاصل نہیں کریں گے توحید کی معرفت کیسے ہوگی؟ توحید کی معرفت ہوگی تو انسان کو اللہ تعالیٰ وہ فضیلت عطا کریں گے، لیکن اللہ نے یہ بتا دیا اس فضیلت کے ساتھ جو اللہ علم کے ذریعے عطا کریں گے، جس سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو وحی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی شروعات کی۔ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ ہماری اصل کیا ہے، اس فضیلت کی وجہ سے تکبر کے اندر نہ پڑ جانا کہ بھئی میرے پاس تو بہت زیادہ علم آ گیا۔ یہ بھی شیطان کا ایک جو ہے نا وہ پھندا ہے جس میں شیطان انسان کو پھنساتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے نا کہ میں اس سے کفر نہیں کروا سکتا تو شیطان انسان کو اس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے، تکبر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تکبر کے بارے میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اس چادر کو پکڑنے کی کوشش کرے گا یا اس میں اپنا حصہ بنانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جلا دیں گے، ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو۔ ان الی ربک الرجعی، کہ واپس لوٹنا ہے تو اسی رب کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ تیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اچھا اب وہ رب ہے، یہ اہمیت ہے اس رب کی، اب اس رب سے کیا کیا چیزیں ہم تک آئیں گی یہ بھی دیکھنی ہے، اور اگر جب وہ چیزیں آئیں گی اس رب کی طرف سے ان چیزوں پر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا، کیا آپ دیکھتے نہیں اس کی طرف، ینہا جو روکتا ہے، جو منع کرتا ہے، عبدًا اذا صلی، اس بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ جو آیات ہیں یہ خاص طور پر نازل ہوئی ابو جہل کے لیے اور ویسے عام ہے، یعنی اس بندے کے لیے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو خبردار کر رہے ہیں جو دین سے انسان کو روکتا ہے، ایک مسلمان کو دین پر عمل پیرا ہونے سے روکتا ہے۔ یہ بہت بڑا سنگین اور خطرناک جرم ہے۔ یہاں پر ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف احادیث آتی ہیں جو کہ مسلم امام احمد اور سنن ترمذی، مسلم کے اندر اور بخاری کے اندر مختلف احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی اور وہ نماز اس طریقے سے جو اسلام کا طریقہ ہے اس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھ رہے تھے،
فرماتے ہیں کہ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. ابو جہل کا نام اصل میں ابو جہل تو اس کو مسلمانوں کی طرف سے ایک لقب دیا گیا، جو کفار تھے ان کی طرف سے تو لقب اس کو ابو الحکم دیا جاتا تھا، حکمت اور دانائی والا. اور وہ اس لحاظ سے تھا حکمت اور دانائی والا، لیکن اسلام کے لحاظ سے وہ جاہل تھا. اس کا اپنا پورا نام جو بیان کرتے ہیں جو علماء نے بیان کیا، وہ عمرو بن ہشام بیان کرتے ہیں اس کا نام، ابو جہل کا عمرو بن ہشام نام تھا ابو جہل کا. ابو جہل کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس سے پہلے ایک بات ہو چکی تھی کہ ابو جہل نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، اس میں آتا ہے ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، محمد یہ نماز نہیں پڑھنی جو تم پڑھتے ہو، یہ جو کعبے کے پاس جا جا کے نمازیں پڑھتے ہو یہ نماز نہیں پڑھنی. اور اس نے یہ بات کہی کہ نماز پڑھو گے تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا اس کے اوپر، اور تمہاری گردن اپنے پاؤں سے دبا دوں گا، اور تمہارا چہرہ وہ زمین پہ اس کو مسلوں گا، روندوں گا اس کو زمین پر. یہ بات اس نے کہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہا وہ ایسا کرے گا تو فرشتے اس کو ختم کر دیں گے. یہ بات اب یعنی صرف زبانی کلامی بات ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں منع نہیں کیا نماز پڑھنے کو، یہ جس طرح تم نماز پڑھ رہے ہو اس چیز کا ان کو تکلیف تھی کہ یہ کیا نیچے سر رکھنا اور سجدہ کرنا اور اس طرح، اور پھر اس میں دعا کرنا. یہ بڑا شوق ہے اس کو اپنا سر نیچے لگانے میں، اور سب کو کہتا ہے کہ سر نیچے اپنا زمین پہ لگاؤ، میں گردن پہ پاؤں رکھ کے تو تمہارا منہ مسلوں گا اسی زمین پر جس پہ سر رکھتے ہو. ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے نا. وہ تو خبیث آدمی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ بات آگے کہی، اور پھر اس نے یہ وعدہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابن عباس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، سختی کے ساتھ پیش آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر کہا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے ساتھ سختی کی، اور جواب سخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دیا، اور کچھ ڈرایا دھمکایا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا دھمکانا لوگوں سے نہیں ہوتا تھا کبھی، کہ میں فلانے کو بتا دوں گا وہ تمہیں اٹھا دے گا، تمہیں فلانا مروائے گا، وہ تمہیں فلانا یہ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا دھمکانا وہ قرآن کے الفاظ میں اور ایک اپنے نبوت کے انداز میں ڈرانا دھمکانا ہوتا تھا. وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرانا دھمکانا ہوتا تھا کہ تم پر عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا، ایمان لے آؤ، یقین کرو اللہ تعالیٰ پر. آگے وہ کہتا ہے، وہی اپنی چدراہٹ اور سرداری کے اندر وہ بولتا ہے، یا محمد تہددنی، مجھے تمہاری کیا اوقات کہ تم مجھے دھمکی دیتے ہو، تہددنی مجھے دھمکی دیتے ہو. آگے فرماتا ہے، اما واللہ انی لاکثر هذا الوادی نادیا، اللہ کی قسم میں یہ جو وادی ہے، مکے کی وادی ہے، اس میں سب سے طاقتور پکار والا آدمی ہوں میں. طاقتور پکار سے مراد یہ ہے میری ایک پکار ہوگی اور اتنے لوگ آ جائیں گے تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. صرف میری ایک پکار کی ضرورت ہے، مجھے لوگوں سے کہنا بھی نہیں پڑے گا، میں سب سے طاقتور پکار کا آدمی ہوں. اور اتنی طاقت تھی اس کی، وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا تھا یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر جو ہے نا یہ والی آیات جو ہے یہ نازل فرمائی کہ وہ بندہ عبدن جو روکتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں جو روکتا ہے، عبدن اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت الذی ینہا، آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارأیت ان کان علی الہدی، اگر وہ، کیا تم نے سوچا نہیں اگر وہ ہدایت پر ہو، ان کان اگر تھا وہ یا ہو، علی الہدی ہدایت پر، او امر بالتقوی یا تقوی کا حکم دے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دے. ارأیت، کیا دیکھا نہیں آپ نے، ان کذب وتولی، اگر وہ جھٹلائے
اور وہ اپنا منہ پھیر لے؟ کیا اس کو اس چیز کا علم نہیں کہ وہ جھٹلائے اور اپنا منہ پھیر لے، یا وہ ہدایت کے راستے پہ آئے؟ یعنی دو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ہدایت کا راستہ اور منہ پھیرنے والا راستہ۔ کیا اس کو پتہ نہیں اس چیز کا؟ کس چیز کا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ والا جو سوال ہے الم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا سوال کرنا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس کو استفہام توبیخی کہتے ہیں، سوال کرنا ڈانٹنے کے لیے سوال کرنا کہ تم جانتے ہو۔ وہ کس طرح جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ کہ خالق تو مانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو، جب وہ خالق مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا بھی یقین کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو جو ہے چلانے والا ہے۔ ان تمام جو صفات تھیں اللہ تعالیٰ کی، ان پر یقین تھا اس کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں اس کو ڈانٹتے ہوئے یہ کہا الم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں ان اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اگر وہ تقوی اختیار کرے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلے، یا وہ اگر چلتا ہے تو وہ جھٹلائے اور پھر وہ منہ پھیرے اپنا، کیا وہ جانتا نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس طرح کے یہ چند واقعات ہیں جو مختلف روایات کے اندر آئے ہیں، اور وہ مختلف روایات یعنی بار بار یہ واقعات پیش آئے، مختلف انداز سے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی۔ ایک روایت آتی ہے کہ اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ بات کہی کہ میں آج محمد کو قتل کروں گا، وہ جب سجدے میں جائے گا اس کے سر پہ میں پتھر ماروں گا، پھینکوں گا اس کے سر پہ میں پتھر۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے، اس نے یہ کام کرنے کی کوشش کی، اس کے جو ساتھی تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اچانک جاتے جاتے واپس پیچھے ہونے لگا، اور اس کے ہاتھ میں جو پتھر تھا، جو بھی چیز تھی، اس نے پھینکا، ادھر ادھر ہل کے تو واپس بھاگا اپنے جو ساتھی تھے ان کی طرف۔ لوگوں نے پوچھا بھی کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے میرے اور اس کے درمیان، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک بہت بڑی خندق آ گئی تھی، اور اس خندق میں ایک کوئی مخلوق تھی جو مجھے مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے کہا وہ فرشتہ تھا، اور اگر وہ پاس آتا تو فرشتہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں فرشتہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اگر وہ پاس آتا۔ اور یہ جو حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں آتا ہے کہ میں سب سے طاقتور ندا دینے والا ہوں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ندا دیتا فرشتہ اس کو، اگر وہ وہاں پر چیختا پکارتا، فرشتہ اس کو ادھر ہی قتل کر دیتا، ختم کر دیتا فرشتہ اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، یہ والا کام اس نے کیا نہیں، اللہ نے مہلت دی ابو جہل کو، اور اس نے بھی پھر دکھایا کہ میں جو حقیقتاً کس چیز کا مستحق ہوں میں۔ اور پھر جنگ بدر میں اس کے ساتھ معروف واقعہ ہے جو اس کے ساتھ پیش آیا، جیسے کہ گردن کاٹی گئی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹی۔ کہتا ہے کہ یہ اب چرواہوں کا بچہ میری گردن کاٹے گا، مرتے ہوئے بھی تکبر دیکھیں۔ کہتا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں چرواہوں کے بچے سے اپنی گردن کٹواؤں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ اوپر سے کاٹنا، گردن میری جو ہے نا لمبی ہو تاکہ پتہ چلے سردار مرا ہوا جو ہے نا یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ سردار ہے جو مرا ہوا شخص ہے۔ آخری رمق تھی، بالکل آخری جو ہے وہ جان بالکل ختم ہو رہی تھی، اور اس وقت وہ یہ بات کر رہا تھا کہ بھئی ادھر سے گردن کاٹنا، پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔ اور یہی تھے نا ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط، اور یہی لوگ تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی چیز ہے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اے اللہ کے رسول ان الانسان لیطغی، سرکش ہے انسان بڑا،
یہی چیز جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے ڈرایا تو کہتے ہیں کہ اچھا بھائی تم فلانے فلانے تم اتنے فرشتوں کو قابو کرنا، تم اتنے کو قابو کرنا، تم اتنوں کو قابو کرنا، باقی سب کو میں دیکھ لوں گا، میں قابو کر لوں گا۔ اس نے جانا ہی کہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور ان عظیم فرشتوں کو، اس نے جانا ہی کہاں۔ ایک حدیث ہے اس میں آتا ہے ابو جہل نے کہا کہ وہ مخلوق اس کے پر تھے، وہ اپنے پروں سے مجھے مارنے کی کوشش کرتا تھا تو میں وہاں سے بھاگا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے وہ حدیث جس میں فرمایا کہ اگر وہ مارتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، وہ فرشتہ مار دیتا اس کو تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اس کے چیتڑے اڑ جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑے انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، پہلی وحی سے بتلا دیا کہ جس مشن کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آسان نہیں ہوگا، سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ انسان کی اصلیت یاد دلانی پڑے گی کہ بھئی یاد رکھو تم آئے کہاں سے ہو، اور اس اصلیت سے، اس لوتھڑے سے تمہیں فضیلت، جو اتنا تکبر کرتے ہو، جو اتنا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہو، وہ علم نے عطا کی۔ اور وہ علم کس نے عطا کیا؟ وہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا اس نے انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد انسان نے تکبر کیا اپنی اصلیت کو بھول کر، اور پھر شرک کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کسی اور کی کرنا شروع کر دی۔ تو یہ ساری جو ہے وہ چیزیں تھیں جن کی طرف، ایسے لوگ تھے جن کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا رہا تھا۔ ذہنی طور پر پہلی وحی سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ آگے ایک طرح سے یہ پھر سب لوگوں کے لیے ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ صرف ابو جہل کے لیے نہیں تھی کہ اب وہ ختم مر گیا اور پھر ٹھیک ہے ہمارے لیے ایک قصہ اور واقعہ ہے، نہیں، یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو ابو جہل کے راستے پہ چلے گا، اور آج تک یہ چیز چلتی رہے گی۔ جو ابو جہل کے راستے پہ چلے گا، جو لوگوں کو دین سے روکے گا، اس کے بارے میں یہ والی جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے اس کے بارے میں آج بھی رہے گی۔ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہیں آتا، اگر وہ رکتا نہیں، لنسفعا بالناصیہ، ہم پیشانی سے اس کو گھسیٹیں گے۔ یعنی پیشانی کے بال ہو گئے، جو بھی ہے، انسان کو سخت بے عزت کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ انسان کی پیشانی سے پکڑ کر انسان کو گھسیٹا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ باز نہ آیا ہم اس کو گھسیٹیں گے۔ اس طرح گھسیٹا گیا نا، پھر غزوہ بدر کے اندر گھسیٹا گیا، اور اس انداز سے جس کا وہ حقدار تھا اس انداز سے گھسیٹا گیا، اور سارے گھسیٹے گئے، جتنے بھی عقبہ بن ابی معیط اور جو عتبہ اور شیبہ اور جتنے بھی تھے، امیہ بن خلف سردار تھا ان سب کا، وہ بھی مارا گیا پھر اس غزوہ بدر کے اندر۔ سبحان اللہ، صفوان بن امیہ کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، بعد میں تھا لیکن انہوں نے اسلام، جیسے کہ ابو جہل ان سے، یعنی اس سے جو بیٹا تھا اکرمہ ابن ابی جہل، ان کے بارے میں آتا ہے اسلام قبول کیا انہوں نے۔ اسی طرح صفوان کے بارے میں بھی آتا ہے، صفوان بن امیہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن یہ امیہ جو تھا یہ تو مارا گیا غزوہ بدر کے اندر، سارے سردار مارے گئے غزوہ بدر کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پیشانی کا بتایا ہے، یہ جو جگہ ہے نا، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، پیشانی کاذبۃ جھوٹی، خاطئۃ جو غلط ہے، جو غلطی پر ہوتی ہے، یہ وہ اصل جگہ ہے جس کی وجہ سے ہے، جس کو لے کر یعنی انسان غلطیاں کرتا ہے، اس کو سیدھے راستے پر رکھنا ہے ہم نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ میں اسی جگہ سے پکڑوں گا
جو تجھے آمادہ کرتی ہے یہ چیزیں کرنے پر، تکبر پر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ پھر وہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف، اس کو پکارنے دو، اپنی پکار چھوڑو، اس کو اجازت دو اس کو پکارنے کی۔ نادیہ یعنی پکار، اس کو یعنی بلانے دو اپنی پکار کو، جو بھی اس کی پکار ہے کرنے دو۔ سندعو الزبانیہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سندعو، ہم پکاریں گے، زبانیہ، فرشتوں کو، اس کو پکارنے دو اپنی پکار، پھر ہم پکاریں گے اپنی پکار۔ اور اس چیز کے بیس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ پکارتا تو اس کو فرشتے قتل کر دیتے، کیونکہ پھر آگے اللہ نے وعدہ کیا تھا اس کو پکارنے دو، ہم پکاریں گے تو ہم پھر فرشتے پکاریں گے۔ اور اس طرح کی مدد پھر اللہ کی یقین کے بعد آتی ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کے بعد آتی ہے، اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان کے بعد آتی ہے۔ اور وہ پختہ ایمان اس کو بھی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ثابت قدم ہے، کتنی اس کے اندر ثابت قدمی ہے، کتنا جمع رہتا ہے اپنی بات پر اور اپنے کہے پر، یہ کتنا جمع رہتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، اے اللہ کے نبی ہرگز نہیں، لا تطعہ، نہ اس کو اس کی پیروی کریں، اس کی بات نہ سنیں، وسجد، اور سجدہ کریں، وقترب، حکم ہے فی صیغہ امر کا ہے، وسجد، سجدہ کریں آپ، وقترب، اور قریب ہوں آپ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ کفار یا اللہ تعالیٰ کے دشمن جو بھی کہتے ہیں، جس طرح بھی ڈراتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، نماز سے کبھی نہیں رکنا، مجھے سجدہ کرنے سے کبھی نہیں رکنا، دیکھنا میری مدد کس طرح آتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، اللہ تعالیٰ سے انسان سب سے قریب ہوتا ہے اس جگہ پر جس میں انسان اپنے لیے سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، وہ سجدے کی جگہ ہے۔ انسان کی عزت اور وقار کی جگہ انسان کی پیشانی اور چہرہ ہوتا ہے۔ عزت دی جاتی ہے نا تو لوگ انسان کو ماتھے پہ چومتے ہیں، عزت اور وقار کی جگہ ہے، اسی ماتھے کو نیچے سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوں گے، سب سے اقرب ہوں گے، اور وہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے میرے بندے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس عمل کو نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے، مرنے والے ہو، اس چیز کو، اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ غالباً حضرت خباب بن ارد کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو مارنے لگے تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے، انہوں نے کہا مجھے نماز پڑھنے دو۔ ایک اور صحابی ہے ان کے بارے میں بھی آتا ہے، لوگ مارنے لگے تو کفار تھے، مارنے لگے کہتے مجھے 2 رکعت، مجھے مہلت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ اس 2 رکعت میں یہ نہیں تھا کہ بھئی میں اپنی بچا لے مجھے، بس یہ تھا کہ میں ایک دفعہ استغفار کر لوں، میں معافی طلب کر لوں، میرے جو گناہ تھے وہ معاف ہو، اس کے بعد مار دو مجھے، جو کرنا ہے کر لوں۔ اس سجدے کو، اس چیز کو پھر صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا، چھوڑا نہیں اس چیز کو صحابہ کرام نے۔ بڑی بہترین اور بڑی عظیم صورت ہے، بڑی عظیم اس کے اندر معانی ہے اس صورت کے اندر۔ اگر اس کو ہم غور سے پڑھیں اور اس کے بارے میں سوچیں، اس آیات اور ان کی اس صورت کے الفاظ کے بارے میں سوچیں تو بڑے عظیم معانی ہیں اس صورت کے اندر۔ اور جب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا حصہ سورۃ العلق کا پہلی آیت سے 5ویں آیت تک تھا، دوسرا حصہ سورہ علق 2 حصوں میں نازل ہوئی تھی۔ پہلا حصہ یہ تھا جو پہلی وحی تھی، دوسرا حصہ 6 نمبر آیت سے لے کر 19 نمبر آیت تک، یعنی باقی کی جو ساری صورت ہے وہ دوسرے حصے میں نازل ہوئی، اور وہ یہ ابو جہل کی جو کام تھے ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی۔ ابو جہل جو روکتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے، اس کے بعد ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا اور جو کہا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.